خیر لکم لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب الیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ایک خصوصی عنوان کے ساتھ ہم ایڈورٹائز اگرچہ نہیں کر پائے، اس کا کچھ مصروفیت اس نوعیت کی رہی، ورنہ ہم باضابطہ اعلان کے ساتھ یہ سیشن کرنا چاہتے تھے کہ آج کا یہ ہمارا سیشن ڈیڈیکیٹڈ ہے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت، آپ کی حیات مبارکہ کے چند گوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ 17 رمضان المبارک، جو کہ یوم الفرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یوم بدر، جس دن حق اور باطل کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خط امتیاز کھینچ دی اور مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا فرمائی بحمدی تبارک و تعالیٰ۔ اس حوالے سے کچھ باتیں اختصار کے ساتھ ہم نے کل کی نشست میں پیش کی تھی۔ آج ہماری گفتگو سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے۔ آپ کی ذات بابرکت، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، ساری دنیا بحمدی تبارک و تعالیٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت اور آپ کا جو مرتبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو قرب میں، اور وہ محبوب رب العالمین تھی، یعنی اللہ کے محبوب ہمارے آقا اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوبہ، امہات المؤمنین میں سب سے چہیتی اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امہات المؤمنین میں آپ سے محبت فرماتے تھے۔ آپ کی شخصیت ایک زبردست فقیہہ کی شخصیت تھی۔ وہ دین اسلام کی سب سے پہلی جید عالمہ فقیہہ، جن سے صحابہ کرام جا کر کے مسئلے سیکھا کرتے تھے، دین ان سے سیکھا کرتے تھے، اور سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے جو عقد مبارک فرمایا تھا، اس میں جو بے شمار حکمتیں تھیں، اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ جو خواتین اور گھریلو مسائل جو عورتوں سے متعلق ہوتے تھے، نصف دین تقریباً جو ہے وہ فیملی سے متعلق ہوتا ہے، لیڈیز کے مسائل، یہ سارے مسائل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو سکھائے اور بتایا، اور ان کے ذریعے سے وہ مسائل عام ہوئے۔ ان امہات المومنین میں جن سے سب سے زیادہ مسائل مروی ہیں، اس ذات بابرکت کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارک ہے۔ تکمیل دین میں ان کا جو کردار ہے، یہ علماء اور فقہاء اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ کتنے سارے مسائل ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں نہیں، بعد میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں پیش آئے۔ اسی لیے ان کی خصوصیات میں مفسر شہیر علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امہات المومنین میں اللہ جل وعلا نے سب سے بلند مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تھا، یعنی آپ کا مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بڑا ہوا تھا۔ ان کی کتنی قربانیاں ہیں سب جانتے ہیں، ہم نے اس پر باضابطہ ایک سیشن کیا، اس پر گفتگو کی، لیکن حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کچھ نرالی ہے۔ ہم کچھ روشنی اس پر ڈالیں گے۔ آپ کی شان رفیع میں ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بہت پیارے اشعار کہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے 2 شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں اشارہ ہے واقعہ عفق کی طرف
جو کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پیش آیا۔ ایک سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ تشریف فرما تھیں اور عمر مبارک بہت کم تھی۔ اب وہ قافلہ چل پڑا، آپ ضرورت کے لیے تشریف لے گئی تھی، اور جب وہ ضرورت کے لیے تشریف لے گئی تھی کجاوا اونٹ پر رکھ دیا گیا، قافلہ کوچ کر گیا۔ قافلہ کوچ کر گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو اس کام پر مامور کیا تھا کہ آپ پیچھے پیچھے چلیں، قافلے سے کچھ ڈسٹنس رکھ کے، کہ جہاں سے قافلہ آگے بڑھ جائے اس کے بعد میں قافلے والوں کی گری ہوئی چیزیں، کچھ ویلیوبل چیزیں، کچھ کام کی چیزیں، کسی کا کوئی سامان چھوٹ جائے، کوئی آدمی چھوٹ جائے، تو آپ جو ہے اس کو ساتھ میں لا کر کے قافلے کے ساتھ ملایا۔ بڑے زیرک اور جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹ گئیں، استنجا کے لیے تشریف لے گئی تھی، ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، اور کوچ کا جب اعلان ہوا تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں نے کجاوے کو جو ہے نا اونٹ پر رکھ دیا، یہ سمجھ کر کے کہ آپ اندر تشریف فرمائیں۔ کجاوے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب قافلہ آگے بڑھ گیا، آپ اسی مقام پر آ کر کے جس جگہ آپ کی اونٹنی اور کجاوا تھا آپ تشریف فرما ہوئی، اور وہ صحابی رسول تشریف لائے۔ جیسے ہی انہوں نے ام المومنین کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک اور قد و قامت یا آپ جس جگہ کھڑی ہوئی تھی اس قرینے سے اندازہ کیا تو آپ نے زور سے ترجیح پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ام المومنین متوجہ بھی ہو جائیں کہ کوئی ہے یہاں پر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اب اس سے کہیں نہ کہیں منافقوں کو کوئی بات بنانے کا موقع نہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کا اندیشہ تھا وہ ہوا، منافقوں کو ایک ایشو ملا اور انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوج اطہر پر تہمت لگائی، کیونکہ بعد میں یہ لے جا کر کے قافلے میں جوائن ہوئے اور مل گئے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار فرمائی۔ اب وہ جو خاموشی ہے اس کو بد عقیدے جتنے بھی ہیں فرقہ باطلہ کے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا اسی لیے تو خاموش تھے۔ اگر علم ہوتا تو فوراً کہہ دیتے کہ بھائی میری اہلیہ بالکل بری ہیں اس تہمت سے، اس الزام سے جو لوگوں نے ان پر لگایا ہے، وضاحت کر دیتے، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ علماء کرام نے اس کے کئی جوابات دیے، جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے تو یقیناً سارے مومن اس کو بطیب خاطر قبول کرتے، ایکسیپٹ کر لیتے ہول ہارٹیڈلی، لیکن منافقوں کو بات بنانے کا موقع ملتا کہ بھائی ان کی اپنی اہلیہ تھی اس لیے انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی کہ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، بات بنانے کا انہیں موقع ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اس لیے اختیار کی، فرمایا کہ اس کے تعلق سے اللہ جل وعلا فیصلہ فرمائے گا۔ میں کہوں گا تو بات یہ ہوگی، لوگ یہ کہیں گے کہ اپنی اہلیہ کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور ہوا بھی یہی کہ اللہ جل وعلا نے، اور یہ بھی شان ام المومنین کے ملاحظہ فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آپ پر تہمت لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے سے گواہی دلوائی، بچے نے تدبیر بتائی اور ان کی پاکیزگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بالکل صاف و ستھرا ہونے پر گواہی دی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی، اللہ جل وعلا نے جھولے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی دلوائی آپ کی طہارت اور پاکیزگی کی۔ لیکن یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے کہ نہ بچے سے گواہی دلوائی، نہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان اقدس سے ان کی براءت کا اعلان کروایا، بلکہ اللہ جل وعلا نے پوری سورہ نور کی ایک سورت، اور اس سورت میں ایک رکوع جو ہے وہ کئی آیات پر مشتمل، حضرت صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کی براعت میں نازل فرمائے. اسی لیے آپ فرماتی تھی کہ میری براعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی. اور آج بھی ایک طبقہ ہے جنہیں رافضی کہا جاتا ہے، شیعہ کہا جاتا ہے. یہ طبقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ جنگ جمل ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ ہوئی تھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور اس میں بھی بہت سارا کنفیوژن اور مس انڈرسٹینڈنگ تھی. اسی وجہ سے جنگ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیتی، اور اس کے بعد میں تشریف لائے اور ام المومنین کی خیریت پوچھی، اور ذمہ دار صحابہ اور آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو مدینہ طیبہ روانہ فرمایا. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ جل وعلا نے آیت قرآنیہ نازل فرما کر کے قیامت تک کے روافظ کے منہ پر ایسا زوردار تماچا مارا. اب اگر کوئی ان کی براعت میں اتری ہوئی قرآن کی آیتوں کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے. ان کی شان ہے، بہت خصوصیات ہیں ان کی. میں 10 خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. طبقات ابن سعد میں یہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں. آپ خود فرماتی ہیں کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر 10 ایسی ایکسکلوزیو فضیلتیں حاصل ہیں، 10 ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات میں سے کسی کو اللہ جل وعلا نے نہیں عطا فرمائی. سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی بھی کنواری خاتون سے نکاح نہیں فرمایا. تمام ازواج مطہرات میں یہ ام المؤمنین کی خصوصیت ہے کہ تنہا تھی جو کنواری تھی. دوسری خصوصیت، میرے سوا ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن اجمعین میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جس کے ماں اور باپ دونوں مہاجر ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور آپ کے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں مہاجر. یہ خصوصیت ہے. مہاجرین کی اپنی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی شان بیان فرمائی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سابقین اولین ان کی بڑی شان ہے صحابہ کرام میں. آج یوم بدر تھا، کل آپ نے گفتگو اختصار کے ساتھ سماعت فرمائی. بدری صحابہ کرام کی شان ہے، مہاجرین کی شان ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی بدری صحابی آتا اور بعد میں اسلام قبول کرنے والے سرکار کے قریب ہوتے تو ان کی طرف نظر فرماتے، اور اگر کوئی سمجھتا نہیں تو اس کو ہٹاتے. کہا کہ آپ سائیڈ میں ہٹیے، بدر والوں کو سامنے آ کر کے بیٹھنے دیجیے میرے قریب، کیونکہ یہ اس وقت میرے قریب تھے جب میرے قریب کوئی نہیں تھا سوائے ان 313 کے. اللہ اکبر. تیسری خصوصیت، آپ خود فرماتی ہیں کہ اللہ جل وعلا نے میری براعت اور میری پاکی کا بیان قرآن مجید میں نازل فرمایا. قیامت تک کے لیے لوگ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے. ایسی براعت، ایسی اوتھینٹک کہ اس سے اوتھینٹک کوئی شہادت نہیں ہو سکتی، کلام اللہ کی شہادت. سبحان اللہ. نکاح سے قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 رات خواب میں مجھے دکھایا گیا، ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر کے، ایک خوبصورت لباس میں ریشم کے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھایا گیا. 3 رات مسلسل سرکار خواب میں دیکھتے رہے. اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے گزارش کی، یا رسول اللہ، فرماتے میری 3 مجھے چیزیں بڑی پسند ہیں. حبب الی من الدنیا ثلاث، فرماتے النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ. میری یہ 3 ایکسکلوزیولی تمنائیں ہیں اور خواہش ہیں. سب سے پہلی خواہش ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، النظر الی وجہ رسول اللہ، میں سرکار کے چہرے والضحیٰ کی ہر وقت زیارت کرنا چاہتا ہوں.
कैसी तमन्ना थी और कितनी सिंसियरिटी थी कि अल्लाह जल्ल वाला ने आपको ये सआदत बख्शी कि आज भी कब्र अनवर में साथ लेटे हैं और हर वक्त सरकार के दीदार से मुशर्रफ हो रहे हैं, हर लम्हा हर आन दर्जात बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। और फरमाया आप पर मैं अपना माल खर्च कर दूं, कुर्बान कर दूं, ये मेरी तमन्ना है। और तीसरी तमन्ना यह है कि अन यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह, मेरी बेटी आयशा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए। अल्लाह ने हुक्म दिया और सरकार ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। और पांचवी खुसूसियत फरमाया मैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में से पानी लेकर गुस्ल किया करते थे। ये आपको फैमिली लाइफ में जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम का हल है इसमें, कि इतनी मोहब्बत सरकार फरमाते थे कि एक बर्तन से गुस्ल किया करते थे। ये शर्फ मेरे सिवा अज़वाज मुतहरात में से किसी को भी नसीब नहीं हुआ। तो ये बताता है कि अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपनी अज़वाज के साथ आपको मोहब्बत का सलूक करना चाहिए। हमारे इलाके में एक कहावत मशहूर है कि चप्पल को चप्पल की जगह रखना चाहिए। ये बहुत मशहूर है। हमारे भाई भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं, सलीम भाई, ये सतारा डिस्ट्रिक्ट से। बीवी को चप्पल समझा जाता है, उसको हकीर समझा जाता है। ये जाहिलों की बात कर रहा हूँ मैं, न्यू जनरेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, पहले ऐसे ही समझा जाता था। हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम फरमाई? फरमाया कि आपके ऊपर उसका हक है, उसके ऊपर आपका हक है। आप उसके हक अदा कीजिए, वो आपका हक अदा करेगी। एक निवाला आप उठा करके उसके मुंह में डालेंगे ना, तो ये भी इबादत और सवाब का काम है। वो अगर एक बर्तन एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखती है शोहर के घर में अल्लाह की रज़ा के लिए, शोहर की खुशनुदी के लिए, तो ये उसकी इबादत है, बहुत सवाब है। अज़वाज मुतहरात में से किसी को ये शर्फ नहीं मिला कि सरकार उनके साथ एक बर्तन से गुस्ल फरमाते थे। तो अपने घर वालों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीवी को ना खातिर में लाते हैं और ना बच्चों को जो है वो कोई प्यार मोहब्बत देते हैं। इस तरह के लोग हैं हमारी सोसाइटी में। ये जहालत का तरीक़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। हमारे आका खुद मोहब्बत फरमाने वाले और मोहब्बत का दर्स देने वाले हैं। छठी खुसूसियत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद पढ़ते थे और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सोई हुई रहती थी। और रिवायतों में यह भी आया कि सरकार सजदे में जाने से पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पैर को हाथ लगाते, तो वो आप अपना पैर समेट लेती तो सरकार उस जगह सजदा फरमाते। यानी जगह भी इतनी तंग थी, हुजरा इतना मुख्तसर और छोटा था, और इस वजह से सरकार जो है नमाज वहीं पढ़ा करते थे। इसी से फ़ुक़हा कराम ने बहुत सारे मसले निकाले हैं। अहनाफ की ये दलील है हदीस मुबारका कि औरत को छूने से वज़ू नहीं टूटता। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक वज़ू टूट जाता है। तो देखिए ये फ़िक़ही मसाइल जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरकत से मालूम हुए। ऐसी गुत्थियाँ और ऐसे मसाइल सुलझाएँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फरमाती हैं कि आप जितने क़ुर्ब में मैं थी और नमाज अदा करते थे तहज्जुद की, और इस करीमाना मोहब्बत से कोई उम्महातुल मोमिनीन में से सरफराज नहीं हुई। सातवीं खुसूसियत, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक लिहाफ में सो रही होती थी और आसमानों से अल्लाह जल्ल वाला की वही जो है वो सरकार पर उतरती थी एक लिहाफ में। फरमाया ये वो एजाज़ और वो एक्सक्लूसिव क्वालिटी अल्लाह जल्ल वाला ने मुझे बख्शी कि मेरे अलावा हुजूर की अज़वाज में से किसी को यह रुतबा हासिल नहीं हुआ। वफ़ात अक़दस के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में थे। सरकार ने इतनी मोहब्बत फरमाते थे उम्मुल मोमिनीन से कि सारी अज़वाज से अपना हक, उनका अपना हक जो था बारी सरकार मुकर्रर फरमाते थे। हर उम्मुल मोमिनीन की घर में एक शब की
سب کی باری ہوتی تھی، تو سب سے کہا سرکار نے کہ آپ لوگ اپنا حق عائشہ کو دے دو. یہ ان کی خواہش تھی، سرکار کو بولنا نہیں پڑا، ازواج سمجھ گئی اور وہ سب نے اپنا حق جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا کر دیا. ان کے حق میں سب دستبردار ہو گئی. سرکار کی گود میں، اللہ اکبر، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سرکار کا سر انور، اور فرمایا سرکار کا سر میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا. اس حالت میں حضور کا وصال ہوا. ایک اور حدیث میں ہے کہ دنیا میں سب سے آخری چیز جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعمال فرمائی، مسواک، اس کو میں نے اپنے دانتوں سے چبایا تو میرا جو لعاب تھا وہ مسواک کے ساتھ سرکار کے دہن اقدس میں گیا. کتنی محبت. سرکار مرض وفات میں ملاحظہ فرما رہے تھے مسواک کو. ام المومنین سمجھ گئی، مزاج آشنائے رسول تھیں، مزاج شناس رسول تھی. 9ویں خصوصیت، جس دن میری باری تھی سرکار نے اس دن وصال فرمایا. 10ویں خصوصیت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور میرے گھر میں بنی. یہ دیکھیں کتنی ساری خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی. ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی، میں سنا دوں. سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یہ غالباً سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے یاد پڑتا ہے، کسی نے پوچھا کہ حضور کو سب سے زیادہ کس سے پیار تھا؟ کہا عائشہ سے. اور فرمایا کہ مردوں میں؟ کہا ان کے والد سے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو فرمایا کہ فاطمہ. کہا مردوں میں؟ کہا ان کے شوہر حضرت علی. سبحان اللہ. تو اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے علماء کرام نے کلیئر کر دیا ہے. سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کا مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی بڑا ہے. ٹھیک ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیگر امہات المومنین اور دیگر ساری خواتین سب پر فائق ہے. یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سرکار کی سب سے زیادہ محبوب، تو ان کا مرتبہ بھی سب سے بلند و بالا. اللہ کے محبوب، جو سرکار کی محبوب وہ اللہ کے محبوب، تو جو سرکار کی محبوبہ وہ اللہ کی محبوبہ. سرکار سیدہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ نے بلند مرتبہ ان کو عطا فرمایا. ازواج میں سب سے زیادہ مرتبہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے، تو ازواج مطہرات میں سب سے بلند رتبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اب یہاں پر ہماری اسلامی بہنیں جو ہیں وہ ہماری مائیں جو دیکھ رہی ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسی خدمت حضرت عائشہ صدیقہ نے کی، وہ ان کی سیرت کو اختیار کریں. آپ کی جو فضائل و مناقب میں روایات ہیں وہ بے تحاشا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جنتی زیور سے، کہ حضرت سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہزادیہ، ان کی والدہ کا نام ام رومان ہے. ان کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا، لیکن کاشان اقدس میں یعنی ودائی جو ہے وہ ام المومنین کی شوال 2 ہجری میں یہ ہوئی. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی ازواج میں سے ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مجھے عائشہ کے بارے میں کوئی تکلیف نہ دو. اللہ عز و جل کی قسم، مجھ پر عائشہ کے سوا تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں اللہ کی وحی نازل نہیں ہوئی. سرکار کے الفاظ. اب ان کی اپنی شان. اب ہم کو جو تیمم عطا ہوا ہے، یہ رخصت ملی ہے قیامت تک کے مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، مسلمین کے لیے، مسلمات کے لیے، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت ہے. ہوا یوں کہ ایک سفر میں سرکار نے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا شرف عطا فرمایا، جانے کا شرف عطا فرمایا. لے کر گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شہزادی، یہ غار ثور میں جب ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر وہاں قیام فرماتے، تو یہ وہاں سے مکہ معظمہ سے وہاں توشہ اور کھانا پہنچایا کرتی تھی.
حضرت ابوبکر صدیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی بہن تھی، یہ کافی بڑی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 10 سال کا فرق بعض سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا۔ تو ان کا زیور لے کر کے گئی تھی۔ ہمارے استاد گرامی جب ہمیں حدیث پڑھاتے تھے تو اس موقع پر جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے عورتوں کو زیور کا بڑا شوق ہوتا ہے اور ان کے بڑا پیار ہوتا ہے، زیور جو ہے نا، گہنے جس کو کہتے ہیں، جویلری بہت پسند ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی گفٹ دیجیے، ان کا اتنا تو خوش نہیں ہوں گے، اگر کوئی جویلری اگر گفٹ کریں گے تو بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ جویلری گفٹ کرنے کے لیے کیپیسٹی بھی تو سب کے پاس ہونی چاہیے۔ اب وہ انہوں نے بورو کیا تھا اپنی بڑی بہن سے، سفر میں جا رہی تھی تو کہا کہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ دیکھیں عورتوں کو شوق ہوتا ہے، ہاں تو اس میں جو ہے نا ان کو آپ روک ٹوک نہ کریں۔ انہوں نے لیا اور اس کے بعد میں اب وہ سفر میں اللہ کی حکمت اور مشیت کہ وہ گم ہو گیا۔ اب وہ گم ہو گیا تو سارا قافلہ رک گیا، ہار قیمتی تھا، اچھا اپنا ہوتا تو چھوڑ بھی دیتی، بڑی بہن کا تھا، مانگ کر کے لائی تھی۔ تلاش جاری ہوئی، خوب تلاش کیا گیا، نہیں ملا۔ وہاں بھی خوش ہو گیا کہ او ہو دیکھو ایک روایت اور مل گئی کہ حضور کو نہیں پتا تھا، اگر پتا ہوتا تو بتا دیتے۔ ہم نے کہا کہ یہ بالکل جس کا اپر کلاس خالی ہو وہی وہابی دیوبندی ہوتا ہے، جو ساؤنڈ ہے صحیح و سالم ہے وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر پہلے بتا دیتے تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو تیمم کا تحفہ کیسے ملتا؟ اب صحابہ کرام کا کیا انداز ہے دیکھیے، آپ خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور جو ہے وہ ناراض ہوئے، کہا کہ عائشہ تم نے سرکار کو روک لیا، قافلے کو روک لیا۔ اس قافلے کو جو ہے نا تمہارے وجہ سے ڈیلے ہونا پڑ رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے، آپ خاموش رہیں۔ نماز کا وقت آیا، لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رکو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ اب وحی آئی، سبحان اللہ، اللہ جل وعلا نے قیامت تک کے مسلمانوں کو مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام نے آ کر کے کیا کہا، وہ بالکل خاموش تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے صحابہ نے کہا ما ہی اول برکتکم یا آل ابی بکر، کہا اے ابو بکر کے خاندان یہ تمہارے گھر کی پہلی برکت نہیں ہے، تمہارے گھر کی برکتیں ہمیں ملتی رہی ہیں، تیمم بھی تمہارے گھر کی برکت سے ملا۔ دیکھیے سبحان اللہ۔ سنی نے کہا کہ یہ حکمت تھی، میرے آقا بولیں تو حکمت، میرے آقا خاموش ہوں تو حکمت، ان کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک شاعر ہیں پیر نصیر الدین گولڑوی، انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا، وہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تو سرکار خاموش ہیں تو عیب چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت و ریاضت، اللہ اکبر، ان کی سخاوت یہ کیسی تھی، یہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے یہ نشان عبرت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں جو دو اہم وقت ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے، ان اوقات میں یہ کچن میں ہوتی ہیں۔ پوری دنیا کی 98 97% 99 بھی اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، عورتیں جو ہے وہ دو وقت، ایک سحری کا وقت، ٹائم ختم ہو رہا ہے، چائے بنا کے دینی ہے، دودھ لا کے دینا ہے، کسی کو پراٹھے چاہیے،
کسی کو فلاں مطلب ہے کہ آملیٹ ڈالنا ہے، یہ سارے پکوان میں جو ہے نا وہ لگی رہتی ہیں. اور وہ وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا. ایک وقت ہے دعا اور ہے دعا کی قبولیت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور اس وقت پکوڑے تل رہے ہوتے ہیں صاحب. آپ بول کر دیکھ لیجئے، ان کے پکوڑے، ان کے بھجیے، ان کے سموسے، اور آج کل تو نئے نئے آئٹم آئے ہوئے ہیں. آج کل وڑا پاؤ بھی گھر میں بن جا رہا ہے، پیزا بھی گھر میں بن جاتا ہے، اور آپ کو موموز سم تھنگ نیو یہ بھی بن جاتا ہے جی. تو ہم بھی گھر میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ان سے ان کو سمجھائیے کہ بھائی جو بھی کام آپ کو کرنا ہے آپ 10 منٹ پہلے سٹارٹ کیجئے، 10 منٹ پہلے آپ ختم کیجئے، 10 منٹ پہلے، اور اس کے بعد میں آپ دعا کیجئے. آپ اگر ان کو کنونس کر لیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی میں سمجھوں گا. اللہ جل وعلا توفیق خیر عطا فرمائے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ملاحظہ فرمایا. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میرا ٹائم ہو چکا ہے، اور چونکہ 6-7-8 منٹ جو ہے وہ بچی کے نعت شریف پڑھنے میں بھی گئے ہیں، اس وجہ سے میں تھوڑا سا اور اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، کیونکہ ہماری عورتیں جو ہے وہ عبادت کے معاملے میں بہت کاہل ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کام کروا لو، مطلب ہے کہ 4 روٹیاں زیادہ ڈلوا لو، لیکن 4 رکعت نفل مت پڑھنے کے لیے بولو. حالانکہ صبح اٹھتی ہیں، سب سے پہلے اٹھ کے اگر وہ 2 رکعت پڑھ لیں گی تو انہیں تہجد بھی پڑھنے کا پورے مہینے ثواب ملے گا. موقع بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے. حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بلا ناغہ تہجد کی نماز پڑھتی تھی، تہجد گزار، اور اکثر روزے سے رہتی تھی سال بھر. اکثر سخاوت اور صدقات کا یہ عالم تھا کہ تمام ام المؤمنین میں ایک خاص ممتاز حیثیت تھی آپ کی. ام درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی. 1 لاکھ درہم، 1 لاکھ درہم، درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں، یہ 1 لاکھ. اب آپ کاؤنٹ کیجئے، 3 گرام 300 ملی گرام کے آس پاس جو ہے نا وہ کا 1 درہم ہوتا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تب وہ کتنے کلو چاندی ہوگی آپ اندازہ کیجئے. تو اسی وقت جو ہے نا ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا آپ نے، کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا، 1 درہم بھی اپنے لیے گھر میں نہیں چھوڑا. اور اس دن وہ روزہ دار تھی، روزے کے افطار کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس سامان نہیں تھا، سب دے دیا. تو یہ بھاجے تھے، کہا کہ خلا آپ نے سب کچھ دے دیا. میں نے عرض کیا آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا، 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا. کچھ گوشت خرید لیتی، افطار کرتی اس سے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم روک لیتی اور گوشت منگا لیتی. اب تو خیر سب دے دی، اللہ کی راہ میں چلا گیا. اللہ اکبر. یہ ام المؤمنین حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، سب تو ہیں مومن مگر ہیں آپ ام المومنین. سب مومن ہیں لیکن اب ان کی کچھ خصوصیات. ایک روز رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. ایک اور حدیث مبارکہ جو ہم پہلے آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 رات آپ تشریف لے کر آئے اور 3 رات آپ کو خواب میں دکھایا، کہا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے. حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے پیارا انسان کون ہے؟ یہ حضرت عمرو بن عاص کی حدیث مبارکہ، یہ بھی ترمذی شریف کی. تو ارشاد فرمایا کہ عائشہ. پھر پوچھا کہ مردوں میں کون ہے؟ کہا کہ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم تمہارے والد کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ محبوب ہے. تو یہ دیکھیے
सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी महबूब और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी महबूब। इबादत, रियाजत, पूरी ज़िंदगी तक़वा और तहारत, इनकी ज़िंदगी, इनकी बंदगी और इनकी नशिस्त बर्खास्त सहाबाए कराम की मुअल्लिमा थी और उनकी टीचर थी। सहाबाए कराम पर्दे के आड़ से मसले पूछने आते थे, ख़वातीन के मसले, घरों के मसले, ये सारे मसले उनको बताती थी और अंदाज़ बिल्कुल सख्त कुरान के हुक्म के मुताबिक। एक मसला और इससे पता चलता है कि अगर कभी कोई ज़रूरतन किसी गैर महरम से बात करने की ज़रूरत पड़ जाए तो लहजा सख्त रखना चाहिए, नर्म नहीं ना। आजकल जो है इसको भी अच्छे अखलाक समझे जाते हैं, कैसे हैं आप, कैसे हैं, ये नहीं, क्या काम है, काम की बात करें, ख़त्म। तो ये फितने का सद्देबाब होता है, समझ रहे हैं जी। आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा लहजा बना करके, और हमारे नागपुर की बोली में बोले तो उसको इतरा के बात करने की आदत होती है, तो इससे फितना पैदा होता है। सख्त लहजे में बात करने का हुक्म है अगर कोई ज़रूरतन बात भी करे तो। और यहाँ तो सिर्फ दीन सीखने आते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती के साथ उनसे बात करने का हुक्म फरमा दिया सारे अज़वाज मुतहरात को। तो हमारी माँ और बहनों को कितना सख्त लहजे में बात करना चाहिए। वइज़ा सअल्तमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्न। कहा कि ये तुम्हारे दिलों के लिए भी पाकीज़ा है, उनके दिलों के लिए भी पाकीज़ा है। कभी कोई नर्म बात करता है तो दिल में शैतान वसवसे डालता है कि कोई शायद कोई सॉफ्ट कॉर्नर है जी। और यही बात जो है वो कुछ पीराने इज़ाम और कुछ वो हजरात जो जिनके पास जो है वो ख़वातीन चले जाती हैं, उन उलमा की भी, अइम्मा की भी हम बात करेंगे तो उनको सख्त लहजे में बात करना चाहिए जी। हाउ आर यू भाभी, हाउ यू डूइंग, हाउ डू दिस, ये नहीं, टू द पॉइंट। इफ़ शी कॉल्स यू, दिस इज़ द मसला, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ये हमारे लिए बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है। सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुताला कीजिए, और उनकी ज़िंदगी में हज़ारों सफ़ात लिखे गए हैं। हम इस मुख्तसर से गुफ्तगू में क्या बयान करें और क्या छोड़ें। अल्लाह जल्ल व अला की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम, आज की शब जो एक्चुअली कल शब में होना था, लेकिन चूँकि जंग बदर पर बयान कल हुआ, उस हवाले से हमारा सेशन था। आज हमने आज की शब का जो सेशन है वो उम्मुल मोमिनीन को डेडिकेट किया। हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से कि उनके फ़यूज़ बरक़ात से हमको माला माल फरमाएँ। हम उनके रूहानी बेटे हैं और माँ हैं हमारी, और इंशाअल्लाह माँ अपने बच्चों को साथ में लेकर जन्नत में जाएंगी। अल्लाह हमें उनकी शफ़ाअत नसीब फरमाए, उनकी शफ़क़तें और रहमतें हमें अल्लाह तबारक तआला नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा असबतु व अस्तग़फ़िरुल्लाह अला मा अख़्तातु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।